لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کلمت الحق کو اپنی زندگی کا نمونہ بنایا۔ وہ ظلم کرتا تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان سے احد احد کی صدائیں جاری ہوتی، جتنی زیادہ سزا ملتی اتنی ہی زیادہ آپ کی زبان سے احد احد کی صدائیں آتی۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، کلمہ حق کی صدا اپنی زبان سے بلند کرتے۔ تو کسی نے پوچھا بلال، اتنا ظلم بھی امیہ بن خلف تمہارے اوپر کرتا ہے، اس کے باوجود بھی تم کلمۃ الحق کی صدائیں لگاتے ہو؟ تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ جب تم بازار جاتے ہو اور جب تم مٹکا خریدتے ہو تو اس کو تم ٹھوک کر دیکھتے ہو کہیں سے یہ کچا تو نہیں ہے، میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہیں بلال کچا تو نہیں ہے۔ ظلم ہو رہا ہے لیکن اب بھی اپنی میں زبان سے احد احد کی صدائیں لگاتا ہوں، اور یہ صدائیں لگانا ہی میرے لیے آخرت میں سرخ روئی کا سبب ہے۔ کہا میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہیں بلال اندر سے کچا تو نہیں ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر سیدنا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، وَآتَاكَ سیدنا، اور ان کے آزاد کردہ یعنی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سردار ہیں۔ چونکہ 7 افراد ایسے تھے جن کو امیہ بن خلف سے آزاد کروایا تو سیدنا صدیق اکبر نے کروایا اور بھاری بھرکم رقم دی، تو ان میں ایک غلام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو فرمایا کہ جس طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، اسی طرح سے ان کے آزاد کردہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امت کے سردار ہیں۔ آپ کی پیدائش یمن اور عرب کے مابین ایک علاقہ ہے جس کو سرا کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، اور ننہالی علاقہ جو آپ کا ہے وہ حبشہ ہے، جس کی بنا پر آپ کو حبشی کہا جاتا ہے۔ آپ کے جو نانکا گاؤں ہے اس کا نام سرا ہے، اور اس کی بنا پر پھر آگے جو ایک جہاں سے آپ کے والدین کا تعلق تھا، والدہ محترمہ کا، تو اس کا نام جو تھا وہ حبشہ، جس کی وجہ سے آپ کو حبشہ کہا جاتا۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیداتنا حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، آپ کے بھائی کا نام حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور آپ کی ہمشیرہ کا نام حضرت سیدتنا غفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ سارے غلام تھے، آپ کی والدہ بھی غلام تھیں، آپ کے بھائی بھی غلام تھے، اور آپ کی بہن بھی غلام تھی، لیکن اسی غلامی میں ہی آپ نے کلمہ محمدی پڑھا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان چاروں افراد کو، ماں، بیٹا، بھائی اور بہن، ان چاروں افراد کو بہت زیادہ عزت سے نوازا کلمہ محمدی پڑھنے کی برکت سے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں ہی رہے، لیکن بہت مشکل دور گزارا۔ جب حضور حیات تھے تب تو معاملہ کچھ اور تھا، اب حضور علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے تو بڑی مشکل سے آپ نے وہ دور گزارا مدینہ منورہ میں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جہاد کی غرض سے جب شام جانے کا ارادہ کیا تو سیدنا بلال حبشی نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں، میں اب یہاں گزارا نہیں کر سکتا، میرے لیے یہاں پہ رہنا مشکل ہے۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کرنے کے باوجود ابوبکر صدیق نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی آپ یہیں قیام پذیر رہیں۔ پھر جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا وصال ہوا تو اس کے بعد آپ مدینہ منورہ سے ملک شام میں تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح سے ہم نے سنا کہ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے منظور نظر تھے، اسی طرح سے بارگاہ خداوندی میں بھی آپ مقبول ترین بندے کی حیثیت رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھی بڑے محبوب تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد جب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ سے فرمایا کہ آپ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھیں۔ تو جب آپ کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا گیا تو کافروں کے بڑے بڑے سرداروں نے دیکھا کہ امیر کبیر لوگ نیچے ہیں اور ایک ذات کا حبشی ہے اور سیاہ فام ہے اور غلام ہے، وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا ہے۔ ان کو اس چیز سے بڑی گھٹن محسوس ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ایک عام سا آدمی کہ جو پہلے تو قید تھا، پھر اس کو آزاد کیا گیا، پھر غلامی میں اتنا وقت گزارا، پھر سیاہ فام ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، تو یہ کیسا فیصلہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا اور اذان پڑھنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ تو انہی کافروں کے سرداروں میں ایک عطاب بن اسید نامی ایک شخص تھا۔ تو اس نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ رسول کریم علیہ السلام نے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، تو کہنے لگا کہ شکر ہے کہ یہ وقت میرے باپ کو دیکھنا نہیں پڑا، کہ یہ کیسا وقت ہے کہ ایک ذات کا ایک غریب ہے اور سیاہ فام ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، غلام ہے، اور وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہمیں ایسا منظر دیکھنے کو میرے باپ کو نہیں نصیب ہوا۔ اس نے اپنے اندر وہ محسوس کیا کہ ہمیں یہ موقع کیوں نہ ملا۔ اسی کے ساتھ ہی حضرت سیدنا ابو سفیان، یا بھی اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کا اسلام بھی فتح مکہ کے موقع پر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ایسا ہی جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر میں نے کچھ کہا تو یہ جو پیغام ہے ان کا پیغام رب خداوندی تک پہنچ جائے گا۔ باہر کے آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو جب یہ دونوں افراد گفتگو فرما رہے تھے تو ادھر سے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں حاضر ہو گئے اور ان کو آ کر بتایا کہ حضور، کافروں کے جو دو سردار ہیں، ایک عطاب بن اسید ہے اور ایک ابو سفیان ہے، یہ آپ کے بلال کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے کہ آپ نے غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا اذان دینے کے لیے، یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ جبریل آئے بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں اور آ کر یہ پیغام دے دیا کہ حضور آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے، وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام آپ تشریف لائے اور آپ نے ان دونوں حضرات کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے تمہاری گفتگو جو تم نے آپس میں کی ہے مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ اب یہ دونوں حضرات بڑے پریشان تھے کہ ہمارے پاس تیسرا شخص کوئی نہیں تھا جس نے ہماری بات کو سنا ہو، ہماری بات بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک کیسے پہنچ گئی۔ جب یہ بات رسول کریم علیہ السلام تک پہنچی تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت و جلال اور آپ کی شان و شوکت، آپ کی حسن و جمال کو دیکھ کر اور ایک خوفناک کیفیت ان دونوں حضرات کے اوپر طاری ہوئی۔ انہوں نے کہا واللہ مت طالع علی ھذا احد کان معنا فنقول اخبرک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس ایسا کوئی تیسرا شخص بھی نہیں تھا کہ جو ہماری بات کو آپ تک جا کے پہنچاتا، ہمیں تو خبر بھی نہ ہوئی کہ ہماری بات آپ تک کیسے پہنچ گئی۔ انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ ارشاد فرمایا نشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ دونوں حضرات کافروں کے سردار عطاب بن اسید اور اس کے ساتھ حضرت ابو سفیان، یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں اور کلمہ محمدی پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے کافروں کے سرداروں، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بڑے مالدار ہیں، ہمارے پاس بڑا حسن و جمال ہے، ہمارے پاس بہت بڑا ایک بینک بیلنس ہے، آپ یہ سمجھتے ہو، اپنے آپ کو تم وڈیرا پن محسوس کرتے ہو کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا تم میں سے اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ متقی شخص وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس مالدار ہے، ہمارے پاس مال ہے اور سونا جواہرات ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے۔ کہا ایسا نہیں، تمہاری بہت بڑی غلطی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے معزز وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب ایک طرف یہ کافروں کے جو سردار تھے بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے حسین و جمیل تھے، دوسری جانب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
ایک طرف بڑے مالدار شخص حسین و جمیل، دوسری جانب ایک غریب شخص غلام اور سیاہ فام، ہونٹ موٹے، رنگ کالا، آنکھیں موٹی، ہاتھ بھی کالے، منہ بھی کالا ہے، جس کو سیاہ فام اور جس کو حبشی کہا جاتا، جس کو حبشی ہونے کا طعنہ دیا جاتا تھا، جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم تو حبشی ماں کے بیٹے ہو، جس کو طعنے دیے جاتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے جب ایک غلام وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر اسی غلام کو مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، ارحنا یا بلال، بلال آج اذان پڑھو، ہمارے سینوں کو سکون پہنچاؤ۔ اسی بلال کو، اسی غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر قرآن کی آیت انہی سے متعلق نازل ہو جاتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے کافرو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مالدار ہو، تم حسن و جمال کے پیکر ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم سب سے بڑے ہیں، تم میں سے متقی وہ شخص ہوگا، معزز ترین شخص وہ ہوگا جو اللہ کے نزدیک متقی ہے، جس کا صرف ظاہر ہی نہیں اس کا باطن بھی صاف ہونا چاہیے۔ ابو لہب کا نام تو آپ نے سنا ہے، بڑا سین و جمیل تھا، بڑا خوبصورت تھا، شعلے کی مثل اس کا رنگ تھا، لال رنگ والا تھا۔ لہب کہتے ہیں شعلے کو، جب آگ بھڑک رہی ہوتی ہے تو شعلہ کبھی آپ دیکھیں نا تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ جل جاتا ہے، وہ شعلہ جو ٹھہرا آگ کا حصہ جو بن چکا ہوتا ہے۔ تو ابو لہب کو ابو لہب اسی لیے بھی کہا جاتا تھا کہ اس کا رنگ بڑا خوبصورت تھا، وہ سرخی مائل تھا، لیکن وہ ظاہری طور پہ تو خوبصورت تھا، اندر سے کالا تھا۔ اور دوسری جانب وہ شخص جو ظاہری اعتبار سے تو کالا تھا، ظاہری اعتبار سے سیاہ فام تھا، لیکن اندر اس کا سفید تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی طفیل اللہ تعالیٰ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا منظور نظر بنایا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کافروں کے سردار آیا کرتے۔ ایک موقع ایسا آ گیا کہ حضور علیہ السلام کے پاس آپ کے غلام بیٹھے ہوئے، ان غلاموں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جیسے آج ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، شادی بیاہوں پہ چلے جائیں نا تو غریبوں کے ٹیبل الگ ہوتے ہیں، امیروں کے الگ ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ جو امیر شخص ہوتے ہیں نا ان کے ٹیبل الگ ہوتے ہیں، غریبوں کے الگ ہوتے ہیں۔ اگر غریب بندہ کسی ان 10 افراد میں جا کے بیٹھ بھی جائے نا، اس کو اٹھا دیتے ہیں وہاں سے، ادھر جا کے بیٹھو، ایسا ہوتا ہے نا۔ آپ شادی بیاہوں کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، آپ لوگ بھی جاتے ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں کافروں کے بڑے بڑے سردار آیا کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے پاس غلام بیٹھے ہوتے تھے، غلاموں میں سیدنا بلال حبشی بھی تھے۔ ان کافروں نے آ کر یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس کمزور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہمیں یہ منظور نہیں ہے، اپنی بارگاہ سے ان کو اٹھا دیں۔ اگر آپ ان کو اپنی بارگاہ سے اٹھائیں گے تو ہم آپ کا تب دامن قبول کریں گے، ہم تب اسلام لے کر آئیں گے، وگرنہ ہم آپ پہ اسلام نہیں لے کر آئیں گے۔ انہوں نے انتہائی کڑی شرط لگا دی کہ اگر تو یہ غلام آپ کے پاس بیٹھیں گے ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ یہ کافر کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا، جب ان کی طرف سے یہ کڑی شرط لگائی گئی تو اللہ رب العالمین جل شانہ کی طرف سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں ان کو اپنی بارگاہ سے مانوس مت کیجیے، ان کو اپنی بارگاہ سے مت ہٹائیے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی صبح اور شام اللہ رب العالمین جل شانہ کی عبادت کرنے میں بسر ہوتی ہے۔ کون لوگ تھے؟ وہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے، غلاموں میں بلال حبشی تھے۔ کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، حضور آپ اپنی بارگاہ سے یہ جو کمزور لوگ ہیں ان کو اپنی بارگاہ سے مانوس مت کیجیے گا، ہر وقت ہی آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنے چاہیے۔ اس لیے کہ یہ اپنے رب کی صبح اور شام پاکی بیان کرتے ہیں، صبح ہو یا شام ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا یریدون وجہا، یہ ایسے کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہی غریب تھے، یہی غلام تھے۔ پھر اللہ رب العالمین جل شانہ کی طرف سے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام محبت دیا گیا، فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، حضور آپ ان سے اپنی آنکھیں نہ پھیریے گا،
کافروں کی طرف سے تھا ان کو اپنی بارگاہ سے اٹھا دیں، جب اٹھائیں گے تب اسلام لے کر آئیں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، جبریل آ گئے، قرآن کی آیات لے کر آ گئے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ حضور کبھی بھی ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے نہیں اٹھانا ہے، اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو صبح ہو یا شام ہو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے جتنا غریب اللہ کا ذکر کرتا ہے اتنا امیر بھی نہیں کرتا۔ غریب کے دل میں دین کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا کہ دین غریبوں سے نکلا ہے، غریبوں میں رہ جائے گا۔ جتنا غریب اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، محبوب کریم علیہ السلام آپ ان غلاموں سے اپنی نگاہیں نہ چھڑائیے گا، انہیں ہر وقت اپنی بارگاہ میں حاضر رکھیے گا۔ اور پھر آگے مزید ارشاد فرمایا گیا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے جو حق ہے وہ میرے رب کی طرف سے مجھے پہنچ چکا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہتا ہے وہ مومن بن جائے، جس کا جی چاہتا ہے وہ کافر ہی رہے۔ معنی مفہوم یہ تھا کہ تم اگر آئے ہو میرے پاس، تم کافروں کے سردار ہو، بڑے مالدار ہو، وڈیرے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ یہ غلام میری بارگاہ سے اٹھ جائیں، تم میں سے جو چاہتا ہے وہ دامن مصطفیٰ سے میرے دامن سے وابستہ ہو سکتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہ ہو۔ اس لیے قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے محبوب ان غلاموں کو اپنی بارگاہ سے ہٹانا نہیں ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، عَيْنَا آنکھوں کو کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں غلاموں پہ رہا کرتی تھی، ہر وقت غلام حضور کو دیکھتے اور حضور علیہ السلام ہر وقت غلاموں کو دیکھا کرتے تھے۔ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، محبوب آپ اپنی آنکھوں سے ان غلاموں کو دور نہ کیجئے گا۔ ان غلاموں کی تو عید ہی دیدار مصطفیٰ ہے، یہ تو ان کی عید، ان کی صبح اور شام وہ تو آپ کے دیدار پہ منحصر ہے، یہ تو آپ کے دیدار کرتے ہیں تو جیتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، حضور آپ ان کو اپنی بارگاہ سے دور مت کیجئے گا۔ جب یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا تو وہ جو کافر سردار تھے وہ آگ بگولا ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خداوندی کے بھی محبوب ہیں اور بارگاہ رسالت مآب کی بھی منظور نظر ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کیسے پیدا ہوئی، تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا جو آقا تھا میرے اوپر بڑا ظلم کرتا تھا، امیہ بن خلف بڑا ظلم کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا دھند تھی، سردی بہت زیادہ تھی، اور میرے آقا نے مجھے کہا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تو میں کام کرنا شروع ہو گیا۔ تو میں کہیں بازار چلا گیا کوئی دوائی لینے کے لیے، کچھ کہ اپنی میری طبیعت کو بہتر ہو جائے، تو میں بڑی دیر کے بعد واپسی آیا، کچھ نہ کچھ لے کر آیا۔ رات کو میں نے تھوڑا سا دودھ پیا، دوائی کھائی اور سو گیا۔ جیسے میری آنکھ لگنے والی تھی مالک پھر آ گیا، اس نے آ کر اسی طرح سے کمبل یا رضائی جو لحاف میرے اوپر تھا اس کو کھینچا اور کھینچ کے ایک طرف پھینک دیا اور کہا اب تیری سزا یہ ہے کہ تو کھلے میدان میں بیٹھے گا اور تیرے اوپر تو قمیض بھی اتار کے بیٹھے گا، تیرے اوپر کمبل بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں سخت سردی کی راتوں میں مجھے میرے آقا نے کہا، مالک نے کہا کھلے میدان میں بیٹھے گا تو تیری قمیض بھی اترے گی، تیرے اوپر لحاف بھی نہیں ہوگا، تیرے اوپر رضائی بھی نہیں ہوگی۔ اور کیفیت یہ ہے کہ بخار سخت ہے، اتنی سختی آپ نے برداشت کی۔ فرماتے ہیں کہ میں چکی پیس رہا تھا، چکی پیسنے کے درمیان میری ہائے ہائے کی میری صدائیں بھی نکل رہی تھیں، اور اللہ سے میں دعا کر رہا تھا یا اللہ ہائے میرا مقدر، ہائے میرا نصیب، میرے اندر سے ہاں نکل رہی تھی اور میں رو رہا تھا ساتھ ساتھ۔ میری ہاں کو سن کر رستے سے باہر سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے دیکھا تو اندر تشریف لے آئے، تو آ کے پوچھا بلال کیا ہوا، تو کہنے لگے حضور کے آگے سے جواباً کہنے لگے دکھوں کا مداوع تو کوئی کوئی کرتا ہے، پوچھتا تو ہر کوئی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایسا جملہ بھی حضور کو کہہ دیا کہ آپ بھی مجھ سے آ کر پوچھیں گے بلال کیا ہوا، میرے دکھ کا مداوع تو آپ نہیں کریں گے۔ کہاں اتنا جملہ کہنا تھا کہ حضور وہاں سے چلے گئے۔ جب حضور جا رہے تھے تو میں نے پیچھے سے کہا بس یہی پوچھنا تھا آپ نے، میرے دکھ کا مداوع تو کیا نہیں، چل دیے۔
کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضور آئے اور کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے حضور اس کمرے میں اس گھر میں داخل ہوئے تو حضور کے ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ ہے اور گرم دودھ کا پیالہ ہے اور انتہائی میٹھا دودھ ہے۔ حضور میرے پاس لے کر آئے اور کہا بلال یہ پیو اور یہ پیو اور جا کے آرام کرو۔ کہا حضور اگر میں آرام کرنا شروع ہو گیا تو یہ چکی کون پیسے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم لوگ مناتے ہیں، حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کے تذکرے ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن حضور کی سیرت پر بھی ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ایک غلام ہے، ایک قیدی ہے جو ابھی تک آزاد بھی نہیں ہوئے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کہا حضور یہ چکی کون پیسے گا؟ اگر میں آرام کرنے چلا گیا تو امیہ بن خلف تو میری دھجیاں اتار دے گا، وہ تو مجھے ظلم و ستم میرے اوپر کرے گا، آپ مجھے ارشاد فرما رہے میں جا کے آرام کر لوں۔ کہا بلال تم جا کے آرام کرو، آج تمہارے حصے کی چکی میں پیسوں گا۔ سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں میں چلا گیا، جا کے میں آرام کرنا شروع ہو گیا، حضور ساری رات چکی پیستے رہے، ساری رات چکی پیستے رہے۔ کہتے پہلے دن بھی ایسے ہوا، دوسرا دن ہوا تو حضور شام کو پھر آ گئے، حضور پھر آئے، میری طبیعت پھر بھی ویسی تھی، حضور نے فرمایا کہ جاؤ آرام کرو، آج تمہارے حصے کی چکی میں پیسوں گا۔ آج کوئی ہے جو پیر ایسا کو کہے کہ میں مرید کی جگہ پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ میں کھانا کھا لوں؟ آج کوئی جو پیر ہے وہ مرید کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کو تیار نہیں ہوگا، وہ کہے گا میں مرید کے ساتھ کیوں بیٹھوں، میں جناب میرا بہت بلند مقام ہے کوئی عالی ذات والا جو کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بلال جاؤ جا کے آرام کرو، آج میں تمہاری جگہ چکی پیسوں گا۔ دوسرا دن بھی ایسے گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن بھی حضور نے چکی پیسی اور آہستہ سے جانے لگے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کا دامن تھام لیا، کہا حضور میں نے اب یہاں نہیں رہنا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، یہ تو شخص میرے اوپر بہت ظلم و ستم کرتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔